اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اجئتنا، انہوں نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا، کہ تو پھیر دے ہمیں اس بات سے کہ پایا ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں کے لیے بڑائی ہو زمین میں، وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہم تو تم دونوں کو ماننے والے۔ وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے کہا، وقال فرعون ائتونی، اور کہا فرعون نے، ائتونی کہ لے آؤ میرے پاس، بکل ساحر علیم، ہر جادوگر ماہر کو، علم رکھنے والے کو۔ فلما جاء السحرۃ، پس جب آ گئے سب جادوگر، قال لهم موسیٰ، تو کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ڈالو، ما انتم ملقون، جو تمہیں ڈالنا ہے۔ فلما القوا، پھر جب وہ ڈال چکے، قال موسیٰ، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ما جئتم بہ السحر، کہ جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ اسے ابھی مٹا ڈالے گا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یصلح، دوست نہیں رکھتا، نہیں کرتا، عمل المفسدین، فساد کرنے والوں کو زمین کے اندر۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور حق ثابت کر دے گا اللہ تعالیٰ حق کو، بکلماتہ، اپنے حکم سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ ناپسند کرے مجرم لوگ۔ صدق اللہ العظیم۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے پاس اور اس کی قوم کے پاس آئے معجزات لے کر، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگے یہ تو واضح جادو ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حق بات کو جادو کہتے ہو، جو جادوگر ہوتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ ناکام ہی ہو جاتے ہیں۔ تو سردار کہنے لگے، فرعون کہنے لگا کہ تیرے آنے کی غرض یہ ہے، یہ جادو لانے کی، کہ جو ہمارے آباء و اجداد کا رستہ ہے نا، ایک تو اس جادو کے ذریعے ہمیں تو اس سے ہٹانا چاہتا ہے، نمبر 2، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، تم دونوں بڑائی چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو، کہ اس جادو کے ذریعے کہ ہمارے اوپر تم حکومت اور بڑائی حکومت کرنا چاہتے ہو، ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار ہو کبھی بھی نہیں ہیں۔ تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات ظاہر کیے، تو فرعون آ کر لگا کہ یہ بہت بڑا جادو ہے، لہٰذا یرید ان یخرجکم من ارضکم، ایک تو آباء و اجداد کے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے، نمبر 2 یہ حکومت کرنا چاہتا ہے، اور نمبر 3 اس زمین سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، اس جادو کے زور سے ہمیں اس زمین سے نکالنا چاہتا ہے، سورۃ اعراف کے اندر۔ تو فرعون کہنے لگا یہ بہت بڑا جادو ہے، جادوگر ہے، لہٰذا شہر کے اندر، مدین کے اندر پھیل جاؤ، اور جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں نا ان کو میرے پاس لے کر آؤ، بکل ساحر علیم، لے کر آؤ میرے پاس۔ جادوگر جس وقت آ گئے، فلما جاء السحرۃ، جادوگر آئے تو جادوگر کہنے لگے، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں مزدوری کیا ملے گی، ہمیں اجرت کیا ملے گی؟ تو فرعون نے کہا کہ اگر آپ غالب آ گئے تو میں آپ کو اپنے دربار کا مقرب بنا لوں گا، اپنا وزیر بنا لوں گا، مقرب بنا لوں گا۔ تو جس وقت جادوگر آ گئے میدان کے اندر،
تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ڈالو، جو کچھ تم لائے ہو نا اس کو ڈالو۔ اور سورۃ اعراف کے اندر ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم ڈالو، جو کچھ تمہارے پاس ہے تم ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جو کچھ تم لائے ہو وہ ڈالو۔ اس کی جو سب سے پہلے وہ میدان میں آئے، موسیٰ علیہ السلام کی ان کو کہا کہ تم ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پہلے میں نہیں ڈالوں گا، تم ڈالو گے۔ ان کی ایمان لانے کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تھا۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم ڈالو، یہ ادب کرنے کی وجہ سے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ تو پیغمبر کا ادب کرنا، پیغمبر کا احترام کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایمان کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم ڈالو۔ جس وقت انہوں نے ڈالا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو یہ واضح کا واضح جادو ہے، واضح کا واضح جادو ہے۔ اور جس وقت انہوں نے ڈالا ان کی رسیاں اژدہا بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، خوف جا گئے کہ یہ تو لوگوں کے سامنے دوڑنا انہوں نے شروع کر دیا۔ جس وقت انہوں نے دوڑنا شروع کیا لوگوں کے سامنے وہ اژدہا، وہ سانپ بن گئے، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب نے فرمایا، اس جگہ پہ رب نے فرمایا موسیٰ پیغمبر اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں، جو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، ڈنڈا ہے نا، سوٹا ہے، اس کو زمین میں ڈالیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا، وہ ڈنڈا ڈالا زمین کے اوپر، اس نے دوڑنا شروع کر دیا، اور ان کی جتنے بھی کیا تھی رسیاں تھیں، جتنے بھی جادوگر تھے، ان کی تمام کے سانپوں کو کیا کر گئی، وہ کھا گئی۔ جس وقت کھا گئی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ سیبطلہ، اللہ رب العزت تمہارے جادو کو کیا کر دے گا، باطل کر دے گا، اس کو مٹا دے گا۔ تو جو فساد کرنے والے ہیں وہ کبھی بھی اصلاح نہیں وہ کبھی اصلاح درست نہیں کرتا، اللہ رب العزت ان کی اصلاح نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ رب العزت اپنے حکم سے حق کو کیا کر دے گا، ثابت کر دے گا، اگرچہ یہ بات کیا ہے کافروں کو، مجرموں کو کیا ہے، ناپسند ہے، اچھی نہیں لگتی۔ تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک ڈالا اس وقت وہ اژدہا بن گیا، ان کے تمام سانپوں کو کھا گیا۔ تو فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، وہ سارے کے سارے ذلیل و خوار ہو گئے، سارے کے سارے ذلیل و خوار ہو گئے۔ جس وقت ذلیل و خوار ہو گئے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، جتنے بھی جادوگر تھے فوراً سجدے میں گر گئے، فوراً سجدے میں گر گئے، کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین، ہم تو رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے، اور رب موسیٰ و ہارون، وہ رب کون ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اس جگہ پہ فرعون بولا، فرعون بڑا ماہر تھا، کیا تھا، بڑا ماہر تھا، اور فوراً سمجھ گیا کہ یہ جادوگر ایمان لے آئے اور موسیٰ کی سچائی ثابت ہو گئی، جتنی بھی عوام کھڑی ہے یہ سارے کے سارے کیا کر لیں گے، مان لیں گے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو فرعون نے کہا اچھا میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہو، میں نے آپ کو اجازت بھی نہیں دی تھی۔ نمبر 2، یہ پہلے سے تم نے یہ موسیٰ آپ کا کیا ہے، استاد ہے، یہ آپ نے پہلے سے یہ بات طے کی ہوئی تھی کہ ہم وہ اس طرح کا جادو نہیں کریں گے، اور آپ ہمارے کیا ہے، استاد ہیں، ہم مغلوب ہو جائیں گے، آپ غالب آ جائیں گے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ قال فرعون بولا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ، یہ تمہاری چال ہے، یہ تمہاری کیا ہے، بہت بڑی چال ہے، تم فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا، اس کے مدینہ کے اندر رہنے والوں کو تم اس سے نکالنا چاہتے ہو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ یہاں اندماج ہے، یہاں عبارت کیا ہے، معذوف ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے، میں آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ کیا کرے گا تو، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارا ایک ہاتھ کاٹوں گا اور ایک پاؤں کاٹوں گا، مخالف سمت سے، دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں آپ کا پاؤں
کاٹوں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا، اور پھر ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد تم سب کو سولی چڑھا دوں گا، تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، وہ بولے ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جادوگر بولے اگر آپ ہمیں سزا دیں بھی صحیح، ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ بھی ڈالے، ہمیں سولی چڑھا بھی دیں، تو ہم اپنے رب کی طرف کیا کرنے والے ہیں؟ لوٹنے والے ہیں۔ وما تنقم منا، ہمارے ساتھ آپ کی اور کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارے ساتھ آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے، صرف اس وجہ سے دشمنی ہے الا ان آمنا بآیات ربنا، وجہ یہ ہے جس وجہ سے تو ہمیں سولی چڑھا رہا ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ رہا ہے اور ہمیں سزا دے رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی آیات کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، اللہ کی آیات کے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ موسیٰ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب، آخر لگے اے ہمارے رب ڈال دے ہم پر صبر، ہمیں اس کے اوپر صبر کرنے کی توفیق دے، جس فرعون ہمیں سزا دے گا، سولی چڑھا دے گا، تو ہم اسے صبر کرنے کی ہمت اور طاقت دے۔ وتوفنا مسلمین، اللہ ہمیں جب موت دیں تو اسلام کی حالت میں موت دیں، کیا؟ اسلام کی حالت میں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یہ ہر وقت اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ۔ اللہ جب ہمیں دنیا سے آپ اٹھائیں، ہماری موت آئے تو ایمان کے اوپر موت آئے، ایمان کے اوپر موت آئے۔ تو وہ جادوگر بھی کہنے لگے اے اللہ ہمیں اس مصیبت کے اندر، اس مصیبت کے اوپر کیا کرا، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، اور جس وقت ہماری موت آئے دنیا سے ہم چلے جائیں تو ایمان کی حالت میں چلے جائیں۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اسلام کے اوپر زندہ رکھے، اور جس وقت ہمارا موت آئے آخری وقت ہو تو اللہ رب العزت کلمہ نصیب فرمائے۔